بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو بتائیں گے شب معراج پیغمبر اکرم کو معراج پر لے جانے کی کیا حکمت تھی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز جاننے والی ذات ہے۔ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں ایمان رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی موسیٰ نبی کو جادو کے ان کے کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت سے فیضیاب تھے۔ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو مکان و زمان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے علوموں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعی معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ یہ 27 رجب کی شب کا واقعہ تھا۔ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق کو جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کو تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ کہ جملہ سماوی کائنات کی بے انت وسعت کے اس پار قاب قوسین اور او ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا، اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہے، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کے وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پہ واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاری ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اسے پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کی بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہوئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی
جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیز تھا کہ ساتھ ہوا جس انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین و ادنیٰ تک کی منزل اپنے اس جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ مادہ اور مجرد میں ارتباط کیسے ہوا، یہ ایک فلسفی بحث ہے جس کو فلسفے میں حل کرنا چاہیے۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سواری جاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقبال کے لیے کھلا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ سنیے۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا کر کے ادب و احترام میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب سے پہلے منتظر آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی، مرحبا۔ تفسیر میں وارد ہوا ہے، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔
آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا ہے۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کرتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ نے انسان کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔